میرے بھائی تقلید کے خلاف واضح جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، وہ والی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ جب آگے آیت چلتی ہے تو وہ آگے لکھا ہوا ہے کہ اور جب تمہارے اولی الامر کے ساتھ جھگڑا ہو تو اپنا جھگڑا اللہ اور اس کے رسول پر پلٹاؤ۔ اس کا مطلب اللہ اور رسول پر پلٹانے کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات محفوظ ہوں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ احادیث میں فلانا مسئلہ نہیں ہے، فلانا مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ لوگ جاہل ہیں، ان کے لیے تقلید ضروری ہو چکی ہے۔ میرے بھائی کس طرح جاہل ہیں؟ جس طرح آپ اماموں کی باتیں ان کو بتاتے ہیں ویسے آپ ان کو احادیثیں سنانا شروع کر دیں، وہ ایجوکیٹ ہو جائیں گے۔ یہ تو جاہل آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے نا۔ اگر آپ ان کو قرآن بتائیں گے، احادیث بتائیں گے، عوام قرآن بھی مانے گی، حدیث بھی مانے گی۔ جب آپ ان کو دعوت ہی تقلید کی دیتے ہیں تو وہ تقلید کو ہی صحیح سمجھتے ہیں۔ آج تک امت کی گمراہی کا سبب ہی تقلید بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ اختلاف رکھ لیں، آپ اپنی رائے رکھیں، آپ اپنی کیوں رائے اپنی رکھیں؟ دلائل پیش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اس کے بعد کیوں اختلاف رکھیں ہم؟ تو آخرت میں ہم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کی اطاعت تم نے کس حد تک کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اس پر ہم ایمان لائے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں گے۔ ان کی باتوں کے بعد، ان کی احادیثوں کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم اختلاف رکھیں گے۔ ہر شخص اختلاف رکھ سکتا ہے۔ کیوں اختلاف رکھ سکتا ہے ہر شخص؟ کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرقان ہے ہمارے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حقیقت حال بتانے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث، تمام تعلیمات ہمارے پاس ہیں، ہم ان پر عمل کریں گے۔ کیوں ان کے ساتھ اختلاف کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرنے والا شخص تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ہی نہیں مانا۔ جب اس کی تعلیمات کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اختلاف کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اختلاف کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ لوگ جاہل ہیں اور ان کے لیے تقلید ضروری ہے۔ لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کریں۔ نہج البلاغہ میں آتا ہے کہ علی علیہ السلام ایک شخص کو جب گورنر بناتے تو انہیں کہتے ہیں کہ آپس میں مشورہ کرنا اور لوگوں کو جو ہمارے درمیان جاہل ہیں ان کو ان مسائل کے بارے میں سمجھانا، اگرچہ مشورہ آپس میں کرنا لیکن عوام کو بھی بتانا، اگرچہ وہ جاہل ہیں۔ تو ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو بتلانا چاہیے۔ لوگوں کو جب ہم آہستہ آہستہ بتلائیں گے، لوگوں کو آہستہ آہستہ بلائیں گے، لوگوں کو آہستہ آہستہ قرآن حدیث کی دعوت دیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر شخص دلائل مانگے گا۔ ہم نے مسجد کو، قرآن کو، حدیث کو اپنی تجارت، اپنا پیشہ بنا کر رکھ لیا ہے۔ یہ آج کے دور میں سب سے بڑا ذریعہ معاش بن چکا ہے۔ اور ان منصب پر اکثر وہ شخص بیٹھے ہیں جو دانش فروش ہیں، قرآن مجید کی آیات کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنے والے لوگ ہیں۔ کوئی شخص حق سچ بات بتانے کو تیار ہی نہیں ہے، جیب کیسے بھرے گی؟ میرے بھائی ہمیں لوگوں کو خود دعوت دینا ہوگی۔ کوئی شخص یہ ذمہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ نے اپنے اس دعوت کے لیے لوگوں کو چن لینا ہے، لیکن آپ کھڑے ہوں، اللہ آپ کو چنے میرے بھائی۔ آپ اس دعوت کو پہنچانے کا ذریعہ بنے اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے حقدار بن جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی میرے بھائی۔ آج کل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منفی پہلو بہت زیادہ نکل آئے ہیں۔ کسی شخص کو کوئی بات سمجھائی جائے نیگیٹو سوچتا ہے۔ قرآن حدیث کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں کہ آپ اماموں کو برا کہتے ہیں۔ میرے بھائی اماموں کو کیوں برا کہیں گے ہم برا تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان تک یہ بات نہیں پہنچی، آپ تک ہم یہ حدیث پہنچا رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت پہنچا رہے ہیں، آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اگرچہ وہ زندہ ہوتے تو ہم کہتے نا ان کو، وہ تو اپنے معاملات میں، ان کے تو معاملات ختم ہو چکے ہیں، ان تک یہ بات نہیں پہنچی، وہ جواب دہ نہیں ہوں گے۔ آپ تک یہ بات پہنچ گئی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، تو پھر آپ کس چیز پر اختلاف رکھتے ہیں؟ غیر مسلموں کو دعوت کس بنیاد پر دی جاتی ہے میرے بھائی؟ جب کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے تو وہ اس شخص کو یہ کہتے ہوئے آپ کی زبان کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ آپ کلمہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھائیں اور تقلید اسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل پر لگائیں؟ جتنے بھی امام ہیں، امام جعفر ہو گئے، کوئی بھی امام ہے، میں اہل تشیع و اہل سنت دونوں کو کہہ رہا ہوں کہ اماموں کی تقلید اس قدر اندھی کیوں کرائی جاتی ہے؟ اگرچہ بعض معاملات میں ائمہ کا سوچنے کا انداز بہت ہی زیادہ کمال کا ہوتا ہے، اگرچہ لیکن
کہتے ہیں کہ امام غلطی کر سکتے ہیں، اماموں کی غلطی بتائی نہیں جاتی، جب ان کے ساتھ غلطی والا پہلو پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، آپ اماموں کو کیوں غلط کہتے ہیں؟ میرے بھائی اماموں کو غلط نہیں کہتے، آپ کی سوچ کو غلط کہا جا رہا ہے کہ امام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں ہے، امام انسان ہے، اماموں سے غلطی ہو سکتی ہے، اماموں پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور ہم ان کو غلط اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ جس شخص پر وحی نازل ہوتی تھی، جو ہمارے پیغمبر ہیں، جن کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہو چکی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اسی طرح میں کہہ رہا تھا کہ منفی پہلو بہت زیادہ نکل آئے، ہر شخص منفی پہلو سوچتا ہے۔ اگر کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے، بے نمازی ہے، اگر کسی دوسرے شخص کو نماز کی دعوت دے دیتا ہے کبھی، کیا ہو یار نماز پڑھنے چلے، تو پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ اسے سنائی جاتی ہیں باتیں کہ تو بے نمازی ہے، تو مجھے کیوں کہہ رہا ہے؟ میرے بھائی ہر چیز کو مثبت طریقے سے سوچا جائے، مثبت پہلو نکالا جائے۔ آپ تو خود اس چیز پر حیران ہو جائیں کہ یار یہ شخص مجھے نماز کی دعوت دے رہا ہے، یار آؤ چلیں، یار آپ بھی چلو میں بھی چلتا ہوں۔ آپ کو تو وہاں پر لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ یار ایسا شخص مجھے دعوت دے رہا ہے نماز کی۔ انسان ہل کر رہ جاتا ہے، یار ایسے شخص نے مجھے نماز کی دعوت دی، میں کہاں پہ تھا؟ ہمارے معاشرے میں منفی پہلو بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں۔ جب کسی شخص کو کوئی بات کہی جاتی ہے، اگرچہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس نظریے سے کہہ رہا ہے، لیکن باتیں اس کو سنا دی جاتی ہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص نظریں جھکا کر چلتا ہے تو اس کے لیے گھر والوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا تو بہت زیادہ مغرور ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص سامنے سے اگر کوئی عورتیں آ رہی ہیں تو نظریں جھکا لیتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اسے بڑی آکڑ ہے، اسے بڑا غرور ہے، یہ تو اپنے غرور میں بہت زیادہ ڈوبا ہوا ہے۔ میرے بھائی اس کا مثبت پہلو بھی سوچ لیا کریں کہ وہ شخص حیا کا پہلو رکھتا ہے، کہ وہ شخص شرم کرتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا کہ اور مومن اپنی نظروں کو نیچے جھکائے۔ میرے بھائی وہ تو قرآن پر عمل کر رہا ہے اور آپ اس کا منفی پہلو پیش کر رہے ہیں۔ تو ہماری اس قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو مسئلے مسائل بتانے کی، قرآن حدیث کو دلائل بنانے کی ضرورت ہے کہ ہر مسئلے میں ہمیں قرآن کو سب سے پہلے آگے رکھنا ہے۔ قرآن سے پہلے کوئی چیز نہیں آ سکتی میرے بھائی، قرآن حدیث کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن نمبر اول پہ ہے، قرآن درجہ اول پہ ہے، قرآن کتاب فرقان ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے معاملات ہیں اس میں فرقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمام ائمہ کے ساتھ فرق کرنے والی ہے کہ کون سا امام صحیح کہہ رہا ہے، کون سا امام غلط کہہ رہا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بات کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ فرقان کتاب قرآن مجید ہے، اور ائمہ کے درمیان فرق کرنے والا امام، سب سے بڑا امام، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائی میں آپ کو اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن حدیث کے دلائل لوگوں سے مانگیں، جب وہ کوئی بات کہیں تو ان سے پوچھیں کہ کس حدیث میں لکھا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے۔ جب آپ یہ سوال کرنا شروع کریں گے اگلا شخص خود ہی چپ ہو جائے گا کہ یار یہ تو ہر چیز پر مجھ سے پوچھ لیتا ہے۔ جب آپ آگے منہ اٹھا کر بیٹھے رہیں گے تو وہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں گے، آپ جو بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں گے۔ اسی طرح زندگی چلتی رہی ہے، اسی طرح زندگی چلتی رہے گی، لیکن آخرت میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ آپ سے اس کان، آنکھوں، جسم کے اعضاء کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے ان کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ یہ سوال ہونے والا ہے میرے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے کی، حق سچ سننے کی، حق سچ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔